بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے فارسی کی دوسری کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا فارسی کی دوسری کا سبق باب اول میں سے حکایت نمبر 12 ہے۔ یہاں سے تو سبق کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 12۔ یکے از وزراء پیش ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ رفت۔ یکے از وزراء، وزراء وزیر کی جمع ہے کہ وزیروں میں سے ایک، پیش ذو النون مصری، ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، رفت گیا۔ پیش کا معنی سامنے بھی آتا ہے اور پاس بھی آتا ہے، نزدیک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ذو النون یہ مصری، یہ ایک اللہ کے با کرامت بزرگ گزرے ہیں اور مصر کے رہنے والے تھے، اور بہت مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ ذو النون میں ذو کا معنی والا اور النون بولتے ہیں مچھلی کو، تو ذو النون ہوا کا معنی ہوا مچھلی والا۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ یہ کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ ایک امیر آدمی کی ہیرے کی انگوٹھی گم گئی، تو اس امیر آدمی نے اور وہاں کے لوگوں نے حضرت پر شک کیا کہ آپ نے لیا ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو جس مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگلا تھا، تو وہی مچھلی دوبارہ دریا سے آ کر جو مچھلی نے جو انگوٹھی اندر رکھی ہوئی تھی، تو اس مچھلی نے دوبارہ آ کر اس انگوٹھی کو اس امیر آدمی کے سپرد کیا تھا۔ حضرت ذو النون مصری کی یہ بہت بڑی کرامت تھی، تبھی سے لوگ ان کو ذو النون ذو النون کہہ کے پکارنے لگے، اور پھر ہوا یوں کہ آپ کا یہ لقب ہی پڑ گیا اور اسی سے آپ مشہور و معروف بھی ہے، ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمت کا معنی مہربانی، رحمت کرنا اور مہربانی کرنا، نرمی کرنا۔ رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت علیہ ان پر ہو، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ یکے از وزراء پیش ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ رفت، وزراء میں سے ایک ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رفت گیا۔ وہ ہمت خواست، ہمت کا معنی توجہ، خواستن مصدر سے خواست، اور توجہ چاہی کہ روز و شب بخدمت سلطان مشغول می باشم۔ روز و شب رات، اور روز و شب دن اور رات، دن اور رات، بخدمت سلطان، سلطان بادشاہ، بخدمت سلطان بادشاہ کی خدمت میں، مشغول میں باشم مشغول رہتا ہوں، کہ دن اور رات بادشاہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں۔ و بخیریش امیدوار، خیر کا معنی بھلائی، امیدوار امید رکھتا ہوں، و بخیرش امیدوار، اور اس کی بھلائی کا امیدوار ہوں۔ واز عقوبتش ترساں، عقوبت کا معنی سزا، ترساں جو ہے ترسیدن مصدر سے میں ڈرتا ہوں۔ واز عقوبتش ترساں، اور اس کی سزا سے ڈرتا ہوں۔ ذو النون بگریست، گریستن مصدر سے اس کا معنی آتا ہے رونا، یہ فعل ماضی مطلق ہے۔ ذو النون بگریست، ذو النون روئے، وگفت اور کہا،
اگر من از خدا چنی ترسید میں، اگر میں از خدا سے چنی اسی طرح ترسید میں، ماضی تمنائی میں ڈرتا، اگر میں خدا سے اسی طرح ڈرتا کہ تو از سلطان، جیسا کہ تو بادشاہ سے، یعنی اگر میں خدا سے ایسے ہی ڈرتا جیسا کہ تو بادشاہ سے ڈرتا ہے، تو از جملہ صدیقہ بود میں، تو میں تمام صدیقوں میں سے ہوتا، میں تمام صدیقوں میں سے ہوتا۔ جملہ کا معنی تمام، صدیقہ صدیق کی جمع ہے، ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے صدیق، اور بود میں ہوتا، تو از جملہ صدیقہ بود میں، تو میں صدیقوں میں سے ہوتا۔ قطعہ، گر نبود امید راحت و رنج، اگر نہ ہوتی امید، راحت آرام، رنج من تکلیف، اگر نبود امید راحت و رنج، اگر آرام اور تکلیف کی امید نہ ہوتی، تو پائے درویش بر فلک بودے، پائے درویش فقیر کا پیر بر فلک بودے، آسمان پر ہوتا۔ اگر آرام اور تکلیف کی امید نہ ہوتی تو فقیر کا پیر آسمان پر ہوتا۔ اگر وزیر از خدا بترسیدے، اگر وزیر از خدا، اگر وزیر خدا سے بترسیدے ڈرتا، ہم چنا اسی طرح کہ کز ملک، جس طرح بادشاہ سے، اگر وزیر خدا سے اسی طرح ڈرتا جس طرح بادشاہ سے ڈرتا ہے، تو ملک بودے، تو وہ فرشتہ ہوتا۔ ملک کا معنی فرشتہ اور ملک کا معنی بادشاہ، ملک کی جمع ملائکہ اور ملک کی جمع ملوک۔ اگر وزیر خدا سے ویسی ہی ڈرتا جس طرح بادشاہ سے، تو ملک بودے، فرشتہ ہوتا۔ حکایت نمبر 13۔ یکی از وزراء بر زیر دستاں رحمت آوردے، وزراء میں سے، وزیروں میں سے ایک، بر زیر دستاں، زیر دستاں کمزور لوگ، کمزوروں پر، رحمت آوردے مہربانی کرتا، وزیروں میں ایک کمزوروں پر مہربانی کرتا، و اصلاح ہم گناہ بخیر توسط کر دے، اصلاح کا معنی اصلاح کرنا، بھلائی کرنا، ہم گناہ لوگ، تمام لوگوں کے معنی میں آتا ہے یہ ہم گناہ، سب لوگ، بخیر بھلائی سے، اور توسط کا معنی درمیانہ، میانہ روی، کر دے کرتا، و اصلاح ہم گناہ اور لوگوں کی اصلاح بھلائی اور درمیانہ روی سے کرتا، اتفاقاً بعتاب ملک گرفتار عام، اتفاقاً اتفاق سے، بعتاب، عتاب کا معنی سزا، اور جو ہیں ملک، بعتاب ملک بادشاہ کے عتاب میں، ناراضگی غصے کے معنی میں بھی آتا ہے عتاب، گرفتار عام گرفتار آیا، اتفاق سے بادشاہ کے عتاب میں گرفتار ہو کر آیا۔ ہم گناہ در استخلاص سے او سعی کردند، ہم گناہ تمام لوگ، در استخلاص، در کا معنی میں، استخلاص کا معنی چھوڑانا، استخلاص سے او، اس کے چھوڑانے میں، سعی کرد کوشش کی، سعی کا معنی کوشش کرنا، تمام لوگوں نے اس کے چھڑانے میں بہت کوششیں کی۔ و معقلہ در معاقبتش ملاطفت نمودند، اور معقلہ یہ پہرے دار، موکل کی جمع ہے، اور پہرے داروں نے در معاقبتش اس کے سزا دینے میں، ملاطفت نمودند کیا کی، نرمی کی، کیا نرمی کی، یا یہ بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے چھڑانے میں کوشش کرتے، اور پہرے دار، موکلہ کا معنی پہرے دار، معاقبت کا معنی سزا، اس کو سزا دینے میں، ملاطفت کا معنی نرمی، تو پہرے دار اس کو سزا دینے میں نرمی کرتے۔ و بزرگان دیگر سیر نیک او
در افواہ افتند و بزرگان دیگر، اور دوسرے اکابر بڑے بڑے حضرات سیر نیک او اس کی اچھی عادتوں کو در افواہ گفتند، افواہ فوہن کی جمع ہے، فمن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے منہ، در افواہ منہ میں گفتند کہتے یعنی چرچا کرتے، اور دوسرے و بزرگان دیگر، اور دوسرے بڑے بڑے حضرات، دوسرے بزرگ حضرات سیر نیک او اس کی اچھی عادتیں، اس کی اچھی عادتوں کا در افواہ گفتند چرچا کرتے۔ تا ملک اثر خطائے او گزشت، تاکہ بادشاہ اثر خطائے او اس کی خطا کو درگزشت معاف کر دے۔ تمام لوگ اس کے چھڑانے میں کوشش کرتے اور پہرے دار اس کو سزا دینے میں نرمی کرتے، اور دوسرے بزرگ حضرات اس کی نیک عادتوں کا چرچا کرتے تاکہ بادشاہ اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ صاحب دلے بری اطلاع یافت و گفت، صاحب دلے ایک دل والے نے یعنی ایک اللہ والے نے، بری اطلاع اس پر اطلاع پائی، و گفت اور کہا، قطع تا دلے دوستا بدست آری، بوستان پدر فروختہ بہ، پختن دیگ نیک خواہارا، ہرچے رختے سفر سوختہ بہ، با بد اندیش ہم نکوئی کن، دہن سگ بلقمہ دوختہ بہ۔ کیا شعر ہے! تا دل دوستاں، تاکہ دوستوں کا دل، بدست آری تو ہاتھ میں لائے، آری آوردن مصدر سے یہ فعل مضارع ہے، تو تاکہ دوستوں کا دل تو ہاتھ میں لائے، بوستان پدر باپ کا باغ، فروختہ بہ جل جائے بہتر ہے۔ فروختن مصدر بیچنا، اور بہ کا معنی یہاں پر بہتر، بوستہ کا معنی باغ، تاکہ دوستوں کا دل ہاتھ میں لائیں، بوستان پدر فروختہ بہ باپ کا باغ جل جائے بہتر ہے۔ پختن دیگ نیک خواہارا، پختن معنی پکانا اور دیگ کا معنی دیگ، پختن دیگ دیگ پکانا، نیک خواہارا نیک چاہنے والوں کے لیے، نیک خواہارا نیک چاہنے والوں کے لیے، ہرچہ جو کچھ، رخت کا معنی سامان، رخت سفر سفر کا سامان، اور سوختن معنی جلنا، بہ کا معنی بہتر، یہ اسم مفعول ہے، تینوں کا تینوں اسم مفعول ہے، فروختہ، سوختہ اور دوختہ۔ پختن دیگ نیک خواہارا، نیک چاہنے والوں کے لیے دیگ پکانا، ہرچے رختے سفر سوختہ بہ جو کچھ سفر کا سامان ہے جل جائے بہتر ہے، جو کچھ سفر کا سامان ہے جل جائے بہتر ہے۔ دیگ پکانا نیک چاہنے والوں کے لیے جو کچھ سفر کا سامان ہے جل جائے بہتر ہے۔ بابد اندیش ہم نکوئی کن، بابد اندیش، با معنی ساتھ اور بد اندیش برا سوچنے والوں کے ساتھ، بد کا معنی برا، اندیش اندیشیدن مصدر سے، تو بد اندیش اس میں فاعل سماعی ہے، برا سوچنے والوں کے ساتھ، ہم معنی بھی، نکوئی کن اچھائی کر، برا سوچنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کر، دہنے سگ بلقمہ دوختہ بہ، دہن کا معنی منہ، سگ کا معنی با کا معنی میں، لقمہ کا معنی نوالا، دوختن مصدر سینہ، دوختہ اس میں مفعول، بہ کا معنی بہتر۔ برا سوچنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کر کہ کتے کا منہ نوالے میں سی دیا جائے بہتر ہے۔ دہنے سگ کتے کا منہ بلقمہ نوالے میں، دوختہ سی دیا جائے بہتر ہے، کتے کا منہ نوالے میں سی دیا جائے بہتر ہے۔ حکایت نمبر 14۔ یکے از پسران ہارون الرشید پیش پدر آمد۔ ہارون رشید یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، عباسی خلیفہ گزرا ہے،
اور نہایت ہی پارسا بزرگ بادشاہ تھے، اور ان کی انصاف کی باتیں بھی بہت مشہور ہے، یعنی کل ملا کے عادل بادشاہ تھے، بادشاہ ہارون رشید۔ تو ان کے بارے میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ یکے از پسران، پسران جمع ہے پسر کی، الف نون لگا کر جمع بنایا گیا۔ یکے از پسران ہارون رشید، ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک پیش پدر آمد، باپ کے سامنے آیا، خشم آلودہ، غصے میں بھرا ہوا، خشم کا معنی غصہ، آلودہ بھرا ہوا، خشم آلودہ غصے میں بھرا ہوا، وگفت اور کہا۔ ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک غصے میں بھرا ہوا باپ کے سامنے آیا اور کہا، فلاں سرہنگ زادہ مرا دشنام مادر بداد، فلاں سرہنگ زادہ، سرہنگ زادہ، سرہنگ کا معنی سپاہی، زادہ، سرہنگ زادہ بولتے ہیں سپاہی کے لڑکے کو، مرا معنی مجھ کو، دشنام کا معنی گالی، اور مادر کا معنی ماں، بداد دی، کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھ کو ماں کی گالی دی، اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مرا مجھ کو دشنام مادر بداد ماں کی گالی دی۔ ہارون الرشید ارکان دولت را گفت، ہارون رشید نے، ارکان رکن کی جمع ہے، بولا جاتا ہے سلطنت کے جو اراکین ہوتے ہیں، ارکان دولت سلطنت کے اراکین، را کو گفت کہا، ہارون رشید ارکان دولت را گفت، ہارون رشید نے دولت کے اراکین سے کہا، سلطنت کے اراکین سے کہا، مشورہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں، کہ جزائے چنی کس چے باشد، جزا کا معنی بدلہ، چنی کا معنی ایسے اس طرح، کس کا معنی شخص، چے باشد کیا ہوگا، کہ جزائے چنی کس چے باشد، جزائے چنی کس چے باشد، کہ ایسے شخص کا بدلہ، چے باشد کیا ہوگا، چنی کس ایسے شخص کا جزا بدلہ، چے باشد کیا ہوگا، کہ ایسے شخص کی جزا کیا ہوگی، یکے اشارت بکشتن کرد، یکے اشارت، کشتن کا معنی مار ڈالنا، اشارت معنی اشارہ، کرد کیا، ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا، یکے اشارت بکشتن کرد، ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا، و دیگرے بزبان بریدن، اور دوسرے نے زبان کاٹنے کا، بریدن کاٹنا، اور دوسرے نے زبان کاٹنے کا، و دیگرے بمصادرت، اور دوسروں نے بمصادرت جرمانہ لینے کا مشورہ دیا، مصادرت کا معنی جرمانہ لینا، ٹیکس لینا، اور دیگرے مصادرت، اور دوسرے نے جرمانے کا مشورہ دیا، ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا، دوسرے نے زبان کاٹنے کا، اور پھر دوسروں نے جرمانہ لینے کا۔ ہارون گفت، ہارون رشید نے کہا، اے پسر، اے لڑکا، کرم آست، اچھا ہی یہی ہے، بہتر یہی ہے، کرم آست، اچھا ہی بہتر، آست یہی ہے، بہتر یہی ہے، کہ عفو کنی، عفو کا معنی معاف، کنی تو کرے، کہ تو معاف کر دے، وہ اگر نتوانی، اور اگر تجھ سے نہیں ہو سکتا، وگر نتوانی، اور اگر تجھ سے نہیں ہو سکتا، تو نیز دشنام دے، تو بھی گالی دے، تو نیز کا معنی بھی، دشنام معنی گالی، دے فعل امر دے، تو بھی گالی دے، نہ چندہ کے، نہ اتنا، نہ چندہ کے، نہ اتنا، کہ انتقام از حد بگزرد، انتقام کا نہ بدلہ، از حد سے گزر جائے، کہ انتقام از حد بگزرد، کہ بدلہ حد سے گزر جائے، نہ اتنا
کہ بدلہ حد سے گزر جائے، آگاہ ظلم از طرف تو باشد۔ آگاہ کا معنی اس وقت، کیا معنی؟ اس وقت۔ ظلم کا معنی ظلم، از طرف تو تیری طرف سے، باشد ہوگا، تو اس وقت ظلم تیری طرف سے ہوگا۔ والدعویٰ از قبل خصم، اور دعویٰ مخالف کی جانب سے ہوگا۔ والدعویٰ از قبل خصم، اور دعویٰ مخالف کی جانب سے، دشمن کی جانب سے ہوگا۔ قبل کا معنی جانب، اور خصم دشمن مخالف کو بولا جاتا ہے، اور دعویٰ دشمن مخالف کی جانب سے ہوگا۔ اس وقت ظلم تیری طرف سے ہوگا اور دعویٰ مخالف کی جانب سے ہوگا۔ خطعہ نہ مرد است بنزدیک خرد مند، بنزدیک خرد مند کہ با پیل دما پیکار جوید، بلے مرد کس است ضروری تحقیق کہ چوں خشم آیدش باطل نہ گوید۔ کہتے ہیں کہ نہ مرد است، وہ مرد نہیں ہے، بنزدیک عقل مند، عقل مندوں کے نزدیک، بنزدیک خرد مند، کیا ہے؟ خرد مند۔ نہ مرد است وہ مرد نہیں ہے، بنزدیک خرد مند، عقل مندوں کے نزدیک، کہ با پیل دما، کہ جو پیل کا معنی ہاتھی اور دما معنی مست، مست ہاتھی، پیل دما غضبناک ہاتھی، مست ہاتھی، پیکار معنی لڑائی، لڑائی، جوید تلاش کرے جستن مصدر سے، کہ جو مست ہاتھی کے ساتھ، پیکار جوید لڑائی تلاش کرے۔ مرد وہ نہیں ہے عقل مندوں کے نزدیک کہ جو مست غضبناک ہاتھی کے ساتھ لڑائی تلاش کرے، بلے ہاں مرد کس است، مرد وہ شخص ہے، ضروری تحقیق، تحقیق کے اعتبار سے، مرد کس است، مرد وہ شخص ہے، ضروری تحقیق، تحقیق کے اعتبار سے، کہ چوں خشم آیدش، چوں منع جب، خشم کا معنی غصہ، آیدش اس کو آئے، باطل نہ گوید برا نہ کہے، کہ جب اس کو غصہ آئے تو برا نہ کہے، جب غصہ آئے تو برا نہ کہے۔ مثنوی یکے را زشت خوے داد دشنام، تحمل کرد و گفت اے نیک فرجام، بتر زانم کہ خواہی گفت آنی، کہ دانم عیب من چو من ندانی۔ یکے را زشت خوے داد دشنام، زشت خوے، زشت کا معنی برا اور خو کا معنی عادت، زشت خوے ملا کر بولتے ہیں برے عادت والے شخص کو، بد مزاج شخص کو، اور دشنام کا معنی گالی، اور تحمل کا معنی برداشت کرنا، نیک فرجام، فرجام کا معنی لائق، انتہا، نیک فرجام یہاں مراد ہے نیک آدمی، نیک آدمی۔ یکے را زشت خوے داد دشنام، زشت خوے، ایک بد مزاج شخص نے کسی کو گالی دی، ایک بد مزاج شخص نے کسی ایک کو گالی دی، تحمل کرت اس نے برداشت کیا، وگفت اور کہا، اے نیک فرجام، اے نیک آدمی، اے نیک لائق آدمی، بتر زانم، بتر زانم اصل میں ہے بدتر ازا ام، بدتر ازا ام، بدتر سب سے زیادہ برا، ازا اس سے، ام میں ہوں، تو جو ہے مختصر کر کے بتر زانم بولا گیا، بتر زانم میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، کہ خواہی گفت آنی جو تو مجھے کہنا چاہتا ہے، خواہی گفت آنی جو تو مجھے کہنا چاہتا ہے، کہ دانم عیب من، کہ دانم میں جانتا ہوں، عیب من اپنا عیب، چو من ندانی، چو کا معنی طرح، اور من چو من میری طرح، ندانی تو نہیں جانتا۔ تو دیکھیے
بتر زانم، میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں کہ خواہی گفت جو تو مجھے کہنا چاہتا ہے، آنی کہ میں دانم عیب من، کیونکہ میں اپنے عیبوں کو جانتا ہوں، چو من ندانی، تو میری طرح نہیں جانتا۔ تو یہ حکایت نمبر 12، 13 اور 14 ہو گئے۔ اب انشاءاللہ عز و جل آگے حکایت نمبر 15 سے شروع کریں گے۔